آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ آج گفتگو کا عنوان ہے معاشرتی رسوم میں افراط و تفریط۔ بالخصوص اس ضمن میں ہم تین چیزیں لیں گے۔ ایک ہے شادی بیاہ، دوسرا ہے فوتیدگی، شکریہ، جس کو عام عرف عام میں ہم لفظ فوتگی بولتے ہیں، اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا ہمارا وراثت پہ۔ یہ تین چیزیں آج ہم نے تھوڑے سے ٹائم میں ڈھیر ساری باتیں کرنے کی آقا علیہ السلام کی توجہات مبارکہ کے توسل سے کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا میں بلا تاخیر تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ترجمے سے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے، اے امت مسلمہ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اس امت کو اس عظیم و شان لقب کے ساتھ اللہ کریم نے ملقب کیا ہے۔ یہ لقب اس امت کو کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں نہیں دیا، کسی حکمران نے، کسی بادشاہ نے، کسی حکومت وقت نے یہ لقب نہیں دیا۔ اس امت کو یہ لقب اس مالک نے دیا ہے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے۔ فرمایا جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط پیدا کیا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ حاضرین، لفظ وسط سنتے ہی ذہن کی تختی پر جو معنی ابھرتا ہے، چاہے سننے والا پڑھا لکھا ہو یا سادہ لو انسان ہو، لفظ وسط سنتے ہی جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ ہے درمیان والی امت، امت وسط، درمیانی امت۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس امت سے پہلے 1.25 لاکھ امتیں گزر گئی ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے اس امت کا نمبر پہلا یا کوئی درمیانی نہیں ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس امت کا نمبر آخری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نبی اور رسول بھی آخری، آپ کے سینے اقدس پہ اترنے والی کتاب بھی آخری، اور جس امت کی نسبت آپ کی طرف ہوئی وہ امت بھی آخری ہے۔ نہ اس نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب، اور نہ اس امت کے بعد کوئی امت ہے۔ اگر یہ آخری امت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے امت وسط کا جو لقب دیا گیا ہے یہ کسی اور اعتبار سے ہے۔ پھر اس کے معنی کی طرف غور کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا اصل منصب کیا ہے اس امت کا۔ یہ جو لفظ ہے وسط، بولے ذرا سارے، وسط، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وسط کا معنی ہے عدل، انصاف۔ امت وسط یعنی عدل پسند امت،
اس کی تائید سورۃ القلم کی آیت نمبر 28 سے ہوتی ہے، جس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون۔ یہ یمن ملک کا جو واقعہ اس سورہ کے اندر بیان ہوا 3 بھائیوں کا، تو ان 3 بھائیوں میں سے جب ایک بھائی نے باقی 2 کو مخاطب کیا تو قرآن نے ان کی بات یوں کی، فرمایا قال اوسطہم، ان میں سے جو عدل پسند بھائی تھا اس نے باقی 2 سے کہا، تو وہاں پر اوسط وسط اس کا معنی عدل بیان ہوا ہے، تو معنی کی تائید ہوگی، امت وسط کا معنی ہے عدل پسند امت۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں عدل ہوتے نہیں ہیں۔ پھر وسط کا معنی ہے، دوسرا معنی ہے بہتر۔ اس معنی کی تائید بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے ہوتی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اسی طرح ایک وسط کا معنی بیان ہوا، وہ ہے معتدل، متوازن، اعتدال، معتدل مزاجی۔ اس معنی کی تائید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الاعمال اوسطھا، سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن میں میانہ روی پائی جائے، جن میں اعتدال ہو، جن میں توازن ہو۔ تو سب سے بہترین اعمال امور وہ ہیں جن میں اعتدال ہو۔ جب یہ 3 معنی آپ نے سنے تو جمہور مفسرین نے امت وسط کا یہی معنی کیا ہے، وہ امت جو اعتدال پسند ہے، جو معتدل مزاج رکھتی ہے، جس کے کل اعمال میں عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے ہر شعبے میں اعتدال ہے، توازن ہے۔ لگتے ہاتھ آئمہ لغت کا ایک معنی بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آئمہ لغت نے ایک خوبصورت معنی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وسط فضیلت، ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی برتری ہے جو 2 ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان ہے، 2 کم تر چیزوں کے درمیان، فضیلت بین رذیلتین، یعنی وسط ایک ایسی خوبی ہے جو 2 کم تر، 2 ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ جو 2 ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے افراط، دوسری چیز کا نام ہے تفریط۔ لفظ بولیں ذرا یہ دونوں، کیونکہ یہ دونوں لفظ اینڈ تک جانے ہیں ہمارے۔ ایک ہے افراط، دوسرا ہے تفریط۔ بولے افراط اور افراط نہیں، افراط، افراط اور تفریط۔ افراط کہتے ہیں کسی معاملے میں بہت آگے نکل جانا، جذبات کی رو میں بیٹھ کے تو بندہ بہت آگے نکل جائے۔ اور تفریط کہتے ہیں کہ اتنا پیچھے رہ جائے کہ جو ضروری اور مقررہ حدود تھی بندہ ان کو بھی پورا نہ کر پائے، اس کو کہتے ہیں تفریط۔ افراط آگے نکل جانا اور تفریط پیچھے رہ جانا۔ قرآن حدیث 1400 سال کا جو تسلسل فقہا ہر شے میں، یعنی قرآن حدیث فقہ میں شریعت میں ہر جگہ یہ دونوں چیزیں افراط اور تفریط ان کو پسند نہیں کیا گیا۔ ان کے جو درمیان چیز ہے پسند اس کو کیا گیا ہے، وہ ہے وسط، وہ ہے اعتدال،
وہ ہے توازن، وہ ہے معتدل مزاجی، وہ ہے میانہ روی. چاہے عقیدہ ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے اخلاق ہو، ہر معاملے کے اندر اعتدال، توازن، اس کو شریعت نے پسند کیا ہے. ہمارا موضوع اس کے لفظ یوں ہیں کہ معاشرتی رسوم میں افراط و تفریط. یہ نہیں ہے کہ مذہبی رسومات میں، بلکہ معاشرتی رسوم. لہذا ہمارا جو موضوع ہے اس میں عبادات نہیں ہے، اس میں عقائد نہیں ہے، اس میں وہ رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم نے شریعت کے تابع کیسے کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو افراط میں شامل ہو گئیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تفریط کا شکار ہو گئی. کرنا کیا تھا ہم نے اور کر کیا بیٹھے. ہم نے اس مناسبت سے آج کی گفتگو سننی ہے اور کرنی ہے. تو لہذا اس ضمن میں جو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاشرتی زندگی میں رسم و رواج، اس کو نہ ہی ہم یکسر نظر انداز کر سکتے ہیں. وہ جی چھوڑیں، یہ رسم و رواج ہیں، کیا کرنا ان کو اپنا کے. تو یہ جو معاشرتی زندگی میں رسم و رواج ہے، نہ ہی تو ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی رسم و رواج کے نام پر دین کی مقرر کردہ حدود و قیود سے ہم آگے جا سکتے ہیں. مقرر کردہ حدود و قیود سے ہم نہ ہی تجاوز کر سکتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ جتنا 1400 سال کا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، اور پھر قانون ساز ادارے. قانون ساز اداروں سے مراد اس ملک کے ادارے نہیں ہیں. قانون ساز اداروں سے مراد فقہا ہیں، جن میں ایک ادارے کا نام ہے احناف، ایک کا نام حنابلہ، ایک کا نام شوافع، ایک کا نام مالکیہ. یہ جتنے قانون ساز ادارے ہیں، انہوں نے جب بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی قانون بنایا تو معاشرے کے رسم و رواج کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان قانون ساز اداروں نے رسم و رواج کو سائڈ پہ رکھ دیا ہو، اس کو بھی لیا ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے میں مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی ہے، تو حضور علیہ السلام نے جب وہ رسم و رواج دیکھے جن کا اسلام کے عمومی مزاج کے ساتھ ٹکراؤ نہیں تھا، تو حضور نے ان کو برقرار رکھا. اور اسلام کا عمومی مزاج کیا ہے؟ اسلام کا عمومی مزاج ہے یسرو، آسانیاں بیان کرو، ولا توسرو، تنگیاں بیان نہ کیا کرو، وبشرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفرو، اور سختیاں سنا کے لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو. یہ اسلام کا عمومی مزاج ہے. تو جو رسم و رواج اسلام کے اس مزاج کے ساتھ ٹکراتے نہیں تھے، آقا نے ان کو برقرار رہنے دیا، اور جو ٹکراتے تھے ان کو نکال دیا. تھوڑی بہت جن میں قباحتیں تھیں، ان قباحتوں کو نکال کے اس رسم و رواج کو اپنے معاشرے کے اندر برقرار رکھا، ان کو نظر انداز نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے. اس ضمن میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ، وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا شوہر ہے نا ابو سفیان، یہ کنجوس بندہ ہے. میری فیملی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر کے کچن کے جو معاملات ہیں، گھر کے جو اخراجات ہیں، یہ اتنے نہیں دیتا کہ جتنے اخراجات میں ایک معقول سا گزارا ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو
اس نے عرض کیا حضور میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس کے مال سے کوئی چیز لے سکتی ہوں؟ اس پر حضور نے فرمایا خذی، لے لے، ما یکفی کا، جتنا تو کافی سمجھتی ہے، ووالدک بالمعروف، فرمایا جتنا عرف میں، رسم و رواج میں، معاشرے میں جتنا ایک فیملی کے اخراجات ہوتے ہیں اتنے اخراجات اپنے شوہر کے مال سے اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو۔ اس کی پھر آگے شرح کی علامہ ابن حجر نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو نان نفقہ ہے، گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نان نفقہ۔ نان نفقہ اور خرچ یہ رواج کے مطابق شریعت نے اس کی مقدار متعین کی ہے۔ جو اس ملک میں، جو اس علاقے میں، جو اس معاشرے میں جتنا رواج پذیر ہے، تو آپ نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے یہ بات سند ہو گئی کہ جو رسم و رواج ہے اس کو آپ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری مثال اس پہ دیتا ہوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، اس میں یہ بات بتائی گئی قسم کا کفارہ۔ جب کوئی بندہ قسم کھا لے، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، بعد میں قسم توڑنے کا موقع آ جائے تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا بتایا؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو کھانا کھلانا ہے وہ کوئی ہائی درجے کا ہو، لو درجے کا ہو، کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا من اوسط ما تطعمون، اوسط کا لفظ استعمال ہوا ہے، درمیانہ درجے کا۔ اب درمیانہ درجے کا کھانا ابھی بھی اس میں ابہام ہے، اس ابہام کو دور کیا امام ابو داؤد نے کثیر صحابہ کی روایت سے، تابعین سے منقول ہے۔ وہ جو اوسط کھانا ہے میانہ، مثلا وہ درمیانہ کھانا غریب آدمی ریڑی پہ کھڑے ہو کے نان ٹکی کھا لے، وہ سمجھے گا کہ یہ درمیانہ ہے۔ امیر بندہ جا کے 5 سٹار ہوٹل پہ کھا لے، وہ سمجھے گا یہ درمیانہ ہے۔ تو ہر ایک کا درمیانہ درمیانہ اپنا ہے۔ اس پر ان ائمہ اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اوسط کی جو کیفیت ہے یہ مطلق ہے، ان ذالک مقدر بالعرف لا بالشرع۔ فرمایا شرع نے اس کی مقدار متعین نہیں کی، اس زمانے میں عرف میں جو رواج پذیر درمیانہ درجے کا کھانا، اس سے مراد وہ کھانا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ 2 ہی دلیلیں کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم رسم و رواج کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس ضمن میں آخری بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ چاروں امام ارشاد فرماتے ہیں لیس للمفتی ولا للقاضی ان یحکمان علی ظاہر المذاہب۔ فرماتے ہیں کسی مفتی قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کے وہ فتویٰ دے دے۔ رسم و رواج کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ میری یہ 5-10 منٹ کی گئی گفتگو، اب اس کا رزلٹ یہ نکلا، پچھلی گفتگو کا رزلٹ نکال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ رزلٹ یہ نکلا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ رسم و رواج کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اور رسم و رواج کی آڑ میں شریعت کے حلال حرام جائز ناجائز کی حدوں کو توڑ بھی نہیں سکتے۔ درمیانی رستہ جس کو کہتے ہیں میانہ روی، اعتدال، توازن، ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں وہ اپنانا پڑے گا۔ اب آ جائیں اپنے اس موضوع کی طرف۔ یہ بات